السلام علیکم جی. پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں اس وقت جاری ہیں. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں اور جو ملک کی عسکری قیادت ہے وہ سعودی عرب کے دورے سے تشریف لا چکی ہے، اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے. ان کے ایک سعودی پریس ریلیز سرکولیٹ کر رہی ہے جس کے تحت وہ کچھ بیگز ہیں اس کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، چاولوں کے. ہم پاکستان جو ہے وہ چاولوں کے ایک میجر ایکسپورٹرز میں شمار ہوتا ہے. یہ چاول جو ہیں، اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی ڈیٹیل بتاتا چلوں، ہم کوئی 65 لاکھ ٹن کے قریب پیدا کرتے ہیں، اور ہماری بڑی مشکل سے جو اس کی کنزمپشن ہے ڈومیسٹک وہ کچھ 32 سے 35 لاکھ ٹن ہے. تو یوں 30 سے 35 لاکھ ٹن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اضافی چاول ہوتا ہے. اور یہ چاول جو ہے پاکستان ادھر جو KPK گلگت بلتستان وغیرہ میں اور ادھر پنجاب میں پکا کے کھایا جاتا ہے، جبکہ سندھ کے کچھ علاقوں کے اندر اس کو پیس کے پھر اس کی روٹی بنائی جاتی ہے باقاعدہ گندم کے آٹے کی طرح، اور یہ اس صورت میں وہاں پہ کھایا جاتا ہے. تو کھایا جاتا ہے بہرحال. تو وہ سعودیوں کی طرف سے ہمیں چاول ملے گا. اچھا، اب ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ جناب آپ ایرانیوں سے صلح کر لیں، تو ہم آپ کی صلح کروا دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بڑا نابغہ روزگار مشورہ دیا تھا سعودیوں کو کہ ہم آپ کی ایرانیوں سے صلح کروا دیتے ہیں. ویسے ٹھیک ہے، جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملانے کے علاوہ انہوں نے ایران اور سعودیہ کی صلح کروانے کا بھی عندیہ دیا تھا. تو پھر بڑا مذاق اڑا تھا. اب انہوں نے پھر مشورہ ہمارا نہیں سنا جی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں، ہم آپ کی انڈیا سے صلح کروا دیتے ہیں، آپ ذرا یہ کشمیر ادھر پکڑائیں نا ان کو، اور خبردار اس میں سے کوئی آواز نکالی. تو پھر وہ آواز نہیں نکالی جی انہوں نے. اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی نہیں بولنا. جس طرح 370 ختم ہونے پہ 1.5 سال پہلے، 1.25 سال پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ کسی کی آواز نہ نکلے، جو بارڈر کی طرف احتجاج کرنے گیا میں سمجھوں گا وہ پاکستان کا دشمن ہے، میں احتجاج خود کروں گا. اور پھر خود کچھ احتجاج نہیں کیا. اب تو یاد بھی نہیں کرتے. میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں اور میں بڑا دل دکھا ہوا ہے میرا اس حوالے سے کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور بیت المقدس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. رمضان ہر دفعہ آتا ہے، بیت المقدس بھرتی ہے مسلمانوں کی عبادت کے لیے. یہ پہلا رمضان ہے کہ جس میں یہودیوں نے پہلے تو بیت المقدس کے ارد گرد جو آبادی واقع ہے وہاں سے مسلمانوں کو نکالنا شروع کیا. لوگ اپنے گھروں سے نکل کے نماز پڑھنے جاتے تھے، واپس آتے تھے، اس پہ یہودی قابض ہو چکے ہوتے تھے. وہ ان سے بدتمیزی کرتے تھے، ان کی خواتین کے اوپر تشدد کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو مار کے زخمی کر دیتے تھے یا ان کو پولیس کے ہاتھ پکڑوا دیتے تھے. لوگوں کو گھروں سے ان سے بے دخل کرنا شروع کیا. یہ مسجد کے ارد گرد جو علاقہ تھا اسے پتہ تو چل گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے ایک جلوس نکالا، اور جلوس نکال کے اور آ کے جو یہودیوں والا مقدس حصہ ہے وہاں پہ آ کے انہوں نے خوب کیا. اور پاکستان مسلمانوں والا جو حصہ ہے اس کے اندر بم شم پھینکے، پھر طیاروں کی بمباری شمباری بھی، وہ تو خیر غزہ کے اندر کیا انہوں نے، لیکن وہ آگ شاگ لگا دی گئی. یہ جو اتنی بڑی، اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں تقریباً 9 بچوں سمیت کوئی جسے کہنا چاہیے کافی زیادہ افراد جو ہیں، 2 درجن کے قریب ارد گرد جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے. اور آگے اسرائیل کا بڑا کمال کا جواز ہے کہ جی نہیں، وہ ہم نے تو نہیں بم مارے، وہ ان کا کوئی اپنا ہی دھماکہ خیز مواد تھا، وہ پھٹ گیا ہے تو اس لیے یہ مر گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک اٹیمپٹ میں نہیں، 2-3 اٹیمپٹ کے اندر انہوں نے مارے ہیں. وہاں پہ بھی کافی زیادہ لوگوں کو زخمی کیا ہے، اور دل بہت دکھا ہوا تھا. میرا دل کر رہا تھا میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں. پھر میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ یہ جو مدثر نارو ہے، یہ جو وہاں گیا تھا شمالی علاقہ جات میں اپنی بیوی سمیت، اس کی بیوی مر گئی ہے. 3 سال پہلے گیا تھا، اس کی بیوی مر گئی ہے، اور اس کا 3 سال کا بچہ ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ اس کا باپ اس کے پاس، نہ اس کی ماں اس کے پاس ہے. پتہ نہیں جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں انہیں مرنا یاد نہیں ہے، یا ان کو خدا سے بھی بڑی چیز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اس واقعے کے بعد میں فلسطین پہ، کشمیر پہ کیا کروں کیا
لکھوں, کیا بولوں آپ کے سامنے. شاید وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے جو یہاں پہ ہو رہا. یہ جو مجھے پچھلے 70-73 سال سے دور والے رومانس میں مبتلا رکھا گیا نا, اس نے بڑا ظلم کیا. میں اپنے ارد گرد کے معاملات سے بالکل ہی بیگانہ ہو گیا, اور جب ارد گرد کے معاملات کا ہوش آتا ہے تو بندے کی انرجیز ختم ہو گئی ہوتی ہیں. خیر جناب چھوڑیں, میں اداس ہو گیا تو میں نے پھر نہیں کیا فلسطین والے ایشو کے اوپر کوئی ٹویٹ ہوئی, کیونکہ میں مدثر نارا کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتا. اس کی فوت ہو جانے والی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا, تو پھر میں کیوں اتنی دور جا کے تو وہاں پہ مظلومین کے بارے میں بات کروں. یا تو میرے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں ان کے بارے میں بھی بات کروں. خیر یہ تو ایسے ہی ایک چھوٹی سی بات ہو گئی. لیکن اپنا دوسری طرف آتے ہیں. دیکھیے محاورے تو بڑے ذہن میں آ رہے ہیں اور کہاوتیں بھی بڑی ذہن میں آ رہی ہیں. اس کے اندر پنجابی کا منہ ہے کہ اگر ہمسایوں کا منہ, پنجابی کا ایک محاورہ ہے اور میں اس کو اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں, کہ اگر ہمسایوں کا منہ سرخ ہو جائے صحت کی وجہ سے, کہ ان کی صحت اچھی ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے نا. ویسے ہمارے پختون بھائیوں کا تو ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں, چہرہ سرخ ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ چہرہ سرخ ہو تو اپنا چہرہ پٹ کے جو ہے وہ سرخ کر لینا چاہیے, اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مار مار کے اسے سرخ کر لینا چاہیے. کچھ ایسا ہی ہوا ہے. میں آپ کو ایک پرانی کہانی سنانا چاہ رہا ہوں. یو کے اندر جناب حسین نواز صاحب اور حسن نواز صاحب جو تھے وہ کچھ مشکلات میں گھر گئے, ٹھیک ہے, قانونی لحاظ سے. بجائے خبریں چھپنا شروع ہوئیں اس پہ, وہاں پہ کچھ تو برطانیہ کے اخبار کے اندر خبریں چھپی. یہ جو داؤد گلابی ہے نا, ڈیوڈ روز, اس نے پہلا جب چھکا لگایا تھا, اور اب تو ثابت ہو گیا کہ موصوف 2 نمبر آدمی ہیں, ٹپیکل جھوٹی آدمی ہیں. ان کی برطانیہ کی عدالت نے ان کو قرار دے دیا, اب تو معافی وغیرہ سے بھی جان نہیں چھوٹ رہی, ٹھیک ہے. تو وہ جو تھا وہ جب چھپی, اب وہاں پہ مشکلات پیش آئی ہیں تو بھائی وہاں پہ مقدمہ کرو. نہیں, وہ واپس تشریف لائے, اور واپس تشریف لا کے انہوں نے یہاں پہ ان کے 2 انٹرویوز ارینج کیے گئے. میں ایک خاص طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں, یہ پچھلے پروگرام کی کنٹینیوشن ہے جو میں نے اپنا طلعت حسین اور جاوید چودھری پہ کیا تھا. ان کی جو تھی وہ انٹرویو ارینج کیے گئے باقاعدہ, ٹھیک ہے. پرائم منسٹر نواز شریف کے صاحبزادوں کے انٹرویو ارینج کیے گئے. ایک انٹرویو کیا جناب حامد میر صاحب نے, اور دوسرا انٹرویو کیا تھا جناب جاوید چودھری صاحب نے. جاوید چودھری صاحب نے حسین نواز سے جو کچھ اپنے پروگرام میں بلوایا وہ نہ صرف کہ حسین نواز کے گلے پڑا بلکہ اس کے باپ کے بھی گلے پڑا, ٹھیک ہے. اور وہ باقاعدہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ نہیں, وہ تو خیر مجہول ہے. انہوں نے کیا کرنا تھا, 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ نے اس انٹرویو کے کلپ باقاعدہ استعمال کیا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے سوال ڈبل بیرل پوچھے گئے تھے, ٹھیک. لیکن آپ قربان جائیے میاں صاحب کی فطانت کے اوپر. چلے اگلی بات نہیں میں کہتا, اچھے شریف آدمی ہیں, پیسے انہوں نے پورے بھجوائے تھے. خیر اینی وے, وہ پی آر کمپنی کا کام تھا نا جی, پی آر کے انٹرویو تھے دونوں. ان کا خیال تھا, حامد میر صاحب کا خیال تھا کہ میری گڈ ول اچھی ہو جائے گی, تو گڈ ول اچھی نہیں نہ ہوئی. انہوں نے غداری کا مقدمہ ٹھوک دیا نا حامد میر صاحب کے اوپر, گولیاں اس کو لگی اور اس کے اوپر مقدمہ بھی ٹھوک دیا کہ اندازہ فرمائیں آپ. یہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے. خیر وہ اس کے بعد جو ہے, چونکہ وہ عطر شاہ خان جیدی یاد آ گئے, وہ مزاحیہ شاعری کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. کیا کمال کا کریکٹر تھے عطر شاہ خان. عطر شاہ خان صاحب کا ایک شعر ہے کہ جو بکرے نے مارا ہے بکری کے سینگ, تو بکری بھی مارے گی بکرے کے سینگ, ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے جاوید چودھری سے کام کروایا ہے میاں صاحب نے, تو ہم بھی تو پھر میاں صاحب والے ہیں نا. ہم جا کے امریکہ میں ٹھہریں گے تو اس ہوٹل میں ٹھہریں گے جہاں پہ میاں نواز شریف ٹھہرتا تھا, اور ہم برطانیہ میں جا کے ان محلوں میں ٹھہریں گے جہاں پہ نواز شریف ٹھہرتا تھا, کیونکہ بیسیکلی تو اندر سے گھٹیا آدمی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم بھی وہی پی آر کمپنی ہائر کریں گے جو میاں نواز شریف نے ہائر کی تھی. ماما فسا دیتا سی انہوں, کوئی عقل ہے, کوئی مت ہے, کوئی, میرا مطلب کوئی ذہن میں بھیجا ہے, وہ پھنسا دیا تھا اس نے اس کو,
ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر اس فارمولے کے تحت نا ان کا انتخاب ہوا ہے۔ یہ پوائنٹ پچھلی دفعہ رہ گیا تھا، میں نے کہا میں یہ عرض کرتا چلوں، کیونکہ ادھر بہت بڑی ہے نا ایروگنس، یہ کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے یہ جدی پشتی امیر آدمی ہے، ہم کرتے ہیں ریاست کے خرچے سے کٹ کے دکھاتے ہیں آپ کو، اور اپنے اپنے وہ جو ہیں وہ سارا کچھ جو ہے سلیکشن اس بنیاد پہ ہوئی سی جناب چودھری صاحب کی۔ تو خیر یہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، دل بڑا اداس تھا، اس لیے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔